الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ما غدائم تو سلطان دو عالم ہستی استدارائم تمایا شہ جیلا مدد وگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق حضرت خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی استفیل سید سالار مسعود سما شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح و غالب کو نمبر ہر یکے اس دشمنا ہم مرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید ابقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بلا کسی تمہید کے میری کل کی گفتگو سے متصل آگے کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ کوفہ کے اندر امام مسلم حضرت ہانی بن عروہ بھی شہید کر دیے گئے، اور پھر کسی نے ابن زیاد سے کہا کہ حضرت امام مسلم کے دو شہزادے وہ بھی ان کے ساتھ میں تشریف لائے تھے، لیکن ان کا بھی کوئی پتہ نہیں، لہذا ابن زیاد نے جگہ بجگہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی پہرا لگوا دیا، جگہ بجگہ ناکہ بندی، پہرے داری، اور لالچیوں کا شہر تھا، بہت سے دولت کی لالچ میں ان شہزادوں کو تلاش کرنے کے لیے بھی نکل پڑے۔ ادھر حضرت قاضی شریح جن کے گھر میں حضرت امام مسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو ٹھہرایا تھا، اور ان قاضی شریح نے اپنے بیٹے سے اسد سے کہا کہ کسی طریقے سے کسی قافلے کے ساتھ میں انہیں مدینہ طیبہ پہنچا دو۔ تو اسد نے معلوم کیا کہ ایک قافلہ مدینہ طیبہ جانے والا ہے، تو لہذا اسد نے ان دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لیا، اور جب دروازے عراقین پر پہنچا تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا،
صرف دور سے قافلے کے جانے کی اس کے گرد و غبار نظر آ رہی تھی۔ اسد نے دونوں شہزادوں کو اسی قافلے کے پیچھے دوڑا دیا۔ دونوں شہزادے رات بھر اس قافلے کے پیچھے چلتے دوڑتے رہے۔ قافلہ بھی آنکھوں سے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور جو گرد و غبار نظر آ رہی تھی وہ گرد و غبار بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ لیکن شہزادے رات بھر تک اس قافلے کی تلاش میں گھومتے رہے، یہاں تک کہ پیروں کے اندر چھالے پڑ گئے، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی۔ پاس ہی میں پانی کا ایک چشمہ تھا۔ اللہ نے شریعت کی پابندی دیکھو اہل بیت اطہار کی، کہ ایسی کیفیت کے اندر کہ سر پر یتیمی کا داغ لیے ہوئے، رات بھر کے دوڑتے اور چلتے ہوئے جسم سے بالکل تھکے ہوئے، اور اس کے باوجود بھی شریعت کی پابندی ان سے سیکھو کہ فجر کا وقت ہوا تو وضو کیا، اور 8 اور 10 سال کے شہزادوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ایسے حالات کے اندر بھی راستے میں بیٹھ گئے، روشنی نمودار ہو گئی، اجالا کچھ پھیلا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے جب 2 بچوں کو، 2 شہزادوں کو انجان راہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آ کر کے پوچھا کہ کون سچوں کی اولاد تھی، سچ بولنا سیکھے تھے؟ کہا کہ ہم امام مسلم کے شہزادے۔ لالچی تھے، ان لالچیوں نے ان دونوں شہزادوں کو گرفتار کیا اور ابن زیاد کے سپرد کر دیا۔ یہاں تک کہ میری گفتگو کل تک رہی، ابن زیاد نے دونوں شہزادوں کو، جو جیل کا داروغہ تھے جن کا نام مشکور تھا، انہیں بلایا اور دونوں شہزادے ان کے سپرد کیے اور کہا کہ یہ بڑی قیمتی امانتیں ہیں، بڑی حفاظت کے ساتھ میں رکھنا۔ میں یزید سے مشورہ کرتا ہوں، یزید سے پوچھتا ہوں کہ ان شہزادوں کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے، جیسا یزید کہے گا ویسا کروں گا۔ بہرحال دونوں شہزادوں کو مذکور نام کے جو جیل کے داروغہ تھے ان کے پاس محفوظ کر دیا، جیل کے اندر قید خانے کے اندر بھجوا دیا۔ معاملہ یہاں تک ہوا، لیکن جو حضرت مشکور تھے اہل بیت کے چاہنے والے، جیل کے اندر ان دونوں شہزادوں کو لے گئے، ان کی مشکیں، ان کے ہاتھ کھولے اور کہا کہ شہزادوں میں اہل بیت کا چاہنے والا۔ ان کے ہاتھ منہ دھلائے، کھانا کھلایا، اور جب شام کا وقت ہوا تو ان دونوں شہزادوں کو بڑی خاموشی کے ساتھ میں اپنے گھر لے آئے۔ گھر لا کر پھر کھانا کھلایا اور پھر انہیں اپنی ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ چلو شہزادوں میرے ساتھ چلو۔ شہر سے بڑی خاموشی کے ساتھ میں، بڑی پوشیدگی کے ساتھ میں دونوں شہزادوں کو کوفہ سے باہر لے آئے اور ایک راستہ دکھایا کہ یہ راستہ یہاں سے ایک پاس ہی میں ایک شہر ہے جس کا نام شہر قادسیہ ہے، یہ راستہ وہاں جاتا ہے، اور وہاں قادسیہ کا بادشاہ، وہاں کا گورنر میرا بھائی ہے۔ وہاں جانا اور میری انگوٹھی لیتے جاؤ، یہ انگوٹھی میرے اس بھائی کو دکھانا اور پھر ان سے کہنا کہ وہ تمہیں کسی بھی تدبیر سے مدینہ طیبہ پہنچا دے، لہذا تم اس راستے سے شہر قادسیہ چلے جاؤ۔ اے شہزادوں، میں تمہارے ساتھ میں اس لیے نہیں چلتا کہ اگر میں چلوں گا تو ابن زیاد کو جلدی خبر ہوگی اور میری تلاش میں اسی راستے پر لگے گا اور ہمیں اور تمہیں واپس گرفتار کر لیا جائے گا۔ شہزادوں نے واپس چلنا شروع کیا۔ کل کی رات پوری رات چلے تھے، آج پھر چلنا شروع کیا۔ رات بھر چلتے رہے، چلتے چلتے ادھر صبح ہوئی، ادھر ابن زیاد کے جاسوسوں نے ابن زیاد تک خبر پہنچائی کہ جیل کے اندر جو شہزادوں کو ٹھہرایا گیا تھا
جیل کے اندر وہ شہزادے موجود نہیں۔ فوراً حضرت مشکور کو یاد کیا گیا، حضرت مشکور دربار کے اندر آئے۔ حضرت مشکور سے ابن زیاد نے کہا کہ اے مشکور، شہزادے کہاں ہیں؟ تو کہا کہ میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ کہا کہ تمہیں میرا خوف نہیں کہ تمہیں قتل کروا دیا جائے گا؟ کہا کہ ابن زیاد مجھے خوف کا ڈر ہوتا تو ان شہزادوں کو آزاد نہ کرتا۔ کہا ان کا پتہ بتا دے۔ کہا اگر پتہ بتا نہیں ہوتا تو آزاد بھلا کیوں کرتا؟ کہا کہ تم اگر ان کا پتہ نہ بتاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ بات کافی طویل ہوئی، جب بتانے کے لیے قطعی طور پر راضی نہ ہوئے تو ابن زیاد نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اوپر کو باندھ دیے جائیں اور 500 کوڑے لگائے جائیں، اور 500 کوڑے لگانے کے بعد ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! ہاتھ اوپر باندھ دیے گئے، جسم کے اوپر 500 کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ جب پہلا کوڑا لگا تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دوسرا کوڑا پڑھا تو آپ نے کہا کہ پروردگار عالم، تیرے محبوب کی آل پاک میں کوڑے کھا رہا ہوں، مولا جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ فرما دے۔ تیسرا کوڑا پڑھا تو کہا کہ مولا مجھے صبر اور استقامت عطا فرما۔ اس کے بعد چوتھا پانچواں کوڑے لگتے لگتے جب 500 کوڑے لگائے گئے، جسم پورا خون سے لہو لہان ہو چکا تھا۔ ہاتھ اوپر سے جب کھولے تو زمین پر آ کر کے گر پڑے۔ اللہ اکبر! جلادوں کو حکم دیا گیا، اے جلادوں آگے بڑھو، حضرت مشکور کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ اسی مجمع کے اندر حضرت مشکور کے بھائی بھی تھے۔ ابن زیاد سے پکار کر کے کہا، اے ابن زیاد، اب اتنا ظلم نہ کر، اب ان کی جان ویسے ہی لبوں پر ہے، تو نہ قتل کروائے گا تب بھی ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ بھائی ہوں، بھائی کا حق ادا کر لینے دے، مجھے آخری مرتبہ میرے بھائی کی خدمت کر لینے دے۔ اللہ اکبر! ابن زیاد نے چھوڑ دیا۔ حضرت مشکور کے بھائی اپنے بھائی کو لے کر کے اور اپنے گھر پہنچے، بالکل جان لبوں پر ہے۔ پانی کا ایک کٹورا لا کر کے یا شربت کا ایک کٹورا لا کر کے حضرت مشکور کے لبوں سے لگایا، کہا بھائی پانی پی لو۔ حضرت مشکور نے بڑی مشکل کے ساتھ میں اپنی آنکھوں کو کھولا اور کہا کہ بھائی اب مجھے دنیا کے پانی کی طلب نہیں ہے، رب کائنات کے محبوب نے مجھے جام کوثر پلا دیا ہے۔ اتنا کہا اور کلمہ طیبہ لب پر آیا اور آپ کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جگہ بجگہ اہل بیت کے چاہنے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر! ادھر رات بھر تک دونوں شہزادے چلتے رہے، راستہ پھر بھٹکے۔ آخر مثال مشہور ہے کہ تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ۔ بندہ اپنی تدبیریں اپنے حساب سے کرتا رہتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو تقدیر الہی ہے۔ بندہ تدبیریں خوب کرے، لیکن ہوگا وہ جو تقدیر الہی ہیں۔ شہزادے رات بھر تک چلتے رہے۔ جب صبح نمودار ہوئی، فجر کا وقت ہوا، ایک چشمہ پانی کا سامنے نظر پڑا، پانی سے وضو کیا، اور جب روشنی زیادہ نمودار ہوئی، سامنے ایک شہر نظر آیا۔ غور سے دیکھا تو بچوں کی چیخ نکل گئی کہ وہی شہر کوفہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ رات بھر چلتے رہے اور اسی شہر کوفہ کے چکر لگا کر کے اسی شہر کوفہ کے سامنے جا کر کے پہنچے۔ اللہ اکبر! اب شہزادوں نے چاہا کہ کیا کیا جائے۔ پاس ہی میں جو چشمہ تھا، اس چشمے کے کنارے پر ایک بڑا درخت تھا جس کے اندر سے کھوکھلا تھا، بہت ہی کھوکھلا تھا۔ دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ اگر راستے پر بیٹھیں گے واپس گرفتار کر لیے جائیں گے۔ درخت کی کھوک کے اندر چھپ کر کے دونوں شہزادے بیٹھ گئے۔ کوفہ سے ایک خاتون، ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے اسی چشمے پر آئی۔ جیسے ہی اپنا گڑھا، اپنی مٹکی جیسے ہی اس نے پانی میں ڈالنا چاہا کہ اتنے میں پانی کے اندر انہیں دونوں شہزادوں کی شبیہ نظر آ گئی۔
दोनों शहजादों की परछाई उस पानी के अंदर नजर आई। जैसे ही उसने नजर उठा करके देखा तो सामने दरख्त की खो के अंदर दोनों नूरानी चेहरे वाले शहजादे नजर आए। दौड़ करके उन शहजादों के पास आई, कहा ए शहजादों कौन हो जो इतनी सुबह इस पेड़ की खो के अंदर छुप करके बैठे हो। बच्चे सहमे हुए थे, आज आखिर सच्चों की औलाद थी। बड़ी हिम्मत करके कहा कि हम इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं। इतना सुनना था कि उस कनीज की आंखों में भी आंसू जारी हो गए। जान रही थी कि हजरत मुस्लिम के साथ में क्या हुआ है, अब कूफा में क्या हो रहा है। तो उस कनीज ने कहा ए शहजादो घबराओ नहीं, मैं अहले बैत की चाहने वाली और जिस घर की खादिमा हूँ मेरी मालिका भी अहले बैत की चाहने वाली है। शहजादे उतर करके नीचे आए, उन्हें अपनी गोद में लिया, फिर उन दोनों शहजादों को अपने साथ ले करके शहर कूफा के अंदर ही जो उसकी मालिका रहा करती थी उसके घर पर दोनों शहजादों को ले करके आई। जब उसकी मालिका ने उन शहजादों को देखा, उनका तारुफ सुना, खुश हो गई कि अहले बैत अतहार के फूल आज हमारे घर के अंदर मौजूद हैं। खिदमत की, हाथ मुंह धुलाए, उनके कपड़े उनके लिबास को तब्दील करवाया, खाना खिलवाया। दिन भर तक बच्चे शहजादे उसी के घर में रहे। शाम का वक्त हुआ, उस खातून ने दोनों शहजादों को खाना खिला करके एक हुजरे के अंदर सुला दिया। अल्लाहु अकबर। रात का कुछ पहर गुजरा था कि उसी खातून का शोहर जिसका नाम हारिस था थका हारा हुआ अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। अपनी बीवी से कहा कि दिन भर हो गया, आज सुबह से मैं इमाम मुस्लिम के शहजादों को तलाश करने के लिए मैं दूर दूर तक घूम रहा था, यहाँ तक कि घूमते घूमते मेरे घोड़े ने भी दम तोड़ दिया, लेकिन शहजादे नहीं मिले हैं। अगर शहजादे मिल जाएंगे तो इब्ने ज़ियाद ने बड़ी रकम देने का ऐलान किया है, लिहाजा बड़ी मोटी रकम मिलेगी। सुबह को जल्दी उठूंगा, सुबह जल्दी उठाना, वापस उनकी तलाश में जाना है। जब उस खातून ने इतना सुना तो सीने पर हाथ रख दिया, या अल्लाह ये तो बड़ा जालिम निकला, ये तो उन बच्चों की तलाश में है जो बच्चे मेरे ही घर के अंदर है। फौरन से खाना खिलाया और उसने अपने शोहर को सुला दिया। रात का कुछ पहर गुजरा था कि इतने में बड़े शहजादे जिनका नाम हजरत इब्राहिम था रोते हुए उठे, अपने छोटे भाई हजरत मोहम्मद को उठाया और कहा भाई मोहम्मद उठो, अब हमारा भी वक्त आ चुका है। मैंने अभी ख्वाब देखा कि ख्वाब के अंदर गोया के सामने जन्नत है, जन्नत के बागात, एक तख्त पर दोनों आलम के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम जलवा फरमा हैं। पास में एक दाहिनी तरफ बाबा अली भी मौजूद हैं और बाएं तरफ हमारे अब्बा इमाम मुस्लिम भी मौजूद हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने बाबा से फरमाया, इमाम मुस्लिम से फरमाया कि मुस्लिम तुम तो मेरे पास आ गए हो, बच्चों को किनके सुपुर्द करके आए हो? तो बाबा ने नाना जान की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर सुबह होते होते दोनों शहजादे भी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। छोटे शहजादे ने कहा कि भाईजान हूँ बहू ये का ये ख्वाब, यही का यही ख्वाब मैंने भी देखा है। इतना कह करके दोनों शहजादे एक दूसरे के गले मिल करके एक दूसरे के बगल गिर हो करके रोने लगे। रोने की आवाज हुजरे से बाहर निकली। हुजरे से बाहर निकलने के बाद जैसे ही हारिस के कानों के अंदर ये आवाज पहुंची, हारिस ने अपनी बीवी को उठाया और कहा ए मेरी बेगम, ए मेरी सौजा, ये आवाज कहां से आ रही है? बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? खातून बहाने बनाने लगी, मगर आखिर कहां तक बहाने बनाती। अल्लाहू अकबर। हारिस खुद उठा और उठ करके आगे आया। उसने जैसे ही हुजरा का दरवाजा खोला, देखा कि सामने दो शहजादे एक दूसरे के बगल गिर हो करके बड़े जारो कतार रो रहे हैं। जालिम आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके उन शहजादों से पूछा, ए शहजादों कौन हो, कहां से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो? सच्चों की औलादे थी, सच बोलती थी, सच बोलना सीखी थी। सोचा कि जिस तरीके से ये खादिमा हमारी चाहने वाली है, अहले बैत के चाहने वाली है, वैसे ही ये फर्द भी अहले बैत का चाहने वाला होगा। कहा कि हम इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं, इमाम मुस्लिम के
यतीम बच्चों का नाम सुनना था कि जालिम को पेश आ गया और जालिम आगे बढ़ा और कहा कि शहजादो, तुम्हारी तलाश में दिन भर तक में माला मारा फिरता रहा और तुम मुझसे मेरे ही घर के अंदर छुपे हो। जालिम आगे बढ़ा, उनके नूरानी चेहरों पर थप्पड़ मारने लगा। आप उन दोनों शहजादों के रुखसारों पर थप्पड़ मारता रहा, आपकी जुल्फे मुबारका को खींचता रहा। वो खातून उसके पैरों में गिर करके बार बार इल्तिजा करती रही, ए जालिम, इतना जुल्म न ढा, अहले बैत के शहजादे हैं, इन पर जुल्म न कर, अरे दौलत की लालच में अपनी आखिरत खराब न कर। मगर जालिम नहीं माना। उस जालिम ने दोनों शहजादों की दोनों हाथ पीछे सुकून से बांध दिए और फिर रुखसारों पर थप्पड़ मारने लगा। जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो जालिम उन दोनों शहजादों के हाथ बांध करके खींचता हुआ बड़ी जुल्म। हजरात देखो, हर हर कदम पर अहले बैत अतहार पर कितने जुल्म सितम हुए हैं, कितनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, कितने इम्तिहानात से गुजरे हैं ये अहले बैत अतहार के शहजादे। अल्लाह अकबर। जालिम उनको मारता रहा, वो खातून बार बार इल्तिजाए करती रही, उसकी खातिबा इल्तिजाए करती रही, मगर जालिम माना नहीं और दोनों शहजादों को घसीटता हुआ, उनकी जुल्फे मुबारका खींचता हुआ दरियाए फुरात पर ले आया। तलवार उसके हाथ में थी कि इतने में उस जालिम हारिस का नौजवान गुलाम वहां पर आ गया कि उस गुलाम को देख करके हारिस ने अपनी तलवार उस गुलाम के हाथ में दी और कहा, ए मेरे गुलाम, इन दोनों शहजादों के सरों को तन से जुदा कर दे। गुलाम ने तलवार को अपने हाथ में ली और हाथ में जैसे ही ली, कहा कि मैं तुझे तो कत्ल कर सकता हूं मगर शहजादों पर तलवार नहीं उठा सकता। इतना कह करके उसने हारिस पर जैसे ही वार किया, इतने में हारिस भी बड़ा चालाक था, अपनी दूसरी तलवार खींच करके उसके तलवार को जाए किया और तलवार का दूसरा वार करके अपने गुलाम को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। इतने में इसका नौजवान बेटा आ गया, बेटे से कहा कि बेटे तू कत्ल कर दे। बेटे ने तलवार अपने हाथ में ली और कहा कि बदबख्त, मैं तुझे कत्ल करूंगा मगर शहजादों का खून नाहक न करूंगा। और उसके बेटे ने चाहा कि मैं अपने बाप को कत्ल कर दूं। इतने में हारिस ने अपने बेटे को भी कत्ल किया, यानी कि शहीद कर दिया, अपना गुलाम शहीद किया, बेटे को शहीद किया। उसके बाद उसकी खातून जो बार बार आगे आ रही थी, शहजादों को कत्ल करने वाला था, कि खातून जब सामने आ गई तो खातून पर उसने तलवार का वार किया, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। तीनों को कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद, जालिम छोटे शहजादे हजरत मोहम्मद की तरफ बढ़ा और उसने चाहा कि हजरत मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी उम्र शरीफ 8 साल है, उनकी तरफ बढ़ा, उन्हें शहीद कर दे। कि इतने में बड़े शहजादे हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया, ए जालिम, हमारे खूने नाहक का दाग अपने दामन पर न ले, हमें मौत का खौफ नहीं है, मगर अगर तू दुनिया की लालच के अंदर तू हमें कत्ल कर रहा है तो सुन, हमारी कमर पर 40-40 या 50-50 दिनार बंधे हुए हैं, इन्हें रख ले। और भी अगर दौलत चाहिए, हमें गुलामों की सफ में बिठा दे, गुलामों की सफ में बेच दे, तुझे दौलत मिल जाएगी, मगर हमारा खूने नाहक ना कर। मगर जालिम नहीं माना, वो बड़े शहजादे की तरफ बढ़ा और उस बदबख्त ने तलवार का एक बार बड़े शहजादे हजरत इब्राहिम की गर्दन पर किया। हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर तन से जुदा हुआ। छोटे शहजादे हजरत मोहम्मद ने जब अपने बड़े भाई हजरत इब्राहिम को शहीद होते हुए देखा, उनका सर मुबारक अपनी गोद में ले लिया, ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, फरियाद करने लगे, ए भाई वो इब्राहिम, आप भी मुझे छोड़ करके जा चुके हैं, अब मुझे मदीना तैयबा कौन पहुंचाएगा, अब मैं किसके साथ मदीना तैयबा जाऊंगा। अभी ये शहजादे अपने भाई का सर मुबारक ले करके फरियाद कर रहे थे कि जालिम को रहम ना आया। उस जालिम ने हजरत मोहम्मद की गर्दन पर भी अपनी तलवार का दूसरा वार किया कि बड़े छोटे शहजादे हजरत मोहम्मद को भी शहीद कर दिया। जालिम ने उन दोनों शहजादों को दरियाए फुरात के किनारे पर शहीद कर दिया। और फिर रवायत के अंदर है कि जालिम ने, एक रवायत में है
کہ دونوں شہزادوں کے جسم ہائے مبارکہ کو دریائے فرات کے اندر بہا دیا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ وہیں چھوڑ دیا اور دونوں شہزادوں کے سر مبارکہ کو لے کر کے ایک تھال کے اندر، ایک تشت کے اندر جما کر اس کے اوپر کپڑا رکھ کر کے ابن زیاد کے دربار کے اندر حاضر ہوا۔ ابن زیاد کے دربار کے اندر جیسے ہی تخت کے سامنے ان شہزادوں کا تشت رکھا ہوا، شہزادوں کا سر کا تشت رکھا گیا، ابن زیاد نے جیسے ہی ان کے اوپر سے پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، وہ نورانی چہرہ، اللہ اکبر، اتنی معصومیت کہ ابن زیاد جیسا ظالم، جس کے بدبخت جیسا ظالم، اس کی بھی چیخ نکل گئی اور اس نے بھی پکار کر کے کہا، اے ظالم حارث، کس کا گھر اجاڑ کر کے آیا ہے، کس کی گود سونی کر کے آیا ہے، اے ظالم، یہ کون سا ظلم کر کے آیا ہے؟ تو ابن زیاد سے حارث نے کہا، اے ابن زیاد، تو نے حضرت امام مسلم کے شہزادوں کو بلایا تھا، ان کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے ظالم، میں نے شہزادوں کو زندہ لانے کے لیے کہا تھا، قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اے ظالم، تو نے بڑا ظلم کیا ہے، تجھے اس کی سزا دی جائے گی۔ فوراً سے ابن زیاد نے اپنے دربار کے اندر پکار کر کے کہا، کون ہے اہل بیت کا چاہنے والا جس کے حوالے اس ظالم کو کر دیا جائے گا؟ ایک شخص جن کا نام حضرت مقاتل تھا وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اسے میرے ذمہ کر دیا جائے، میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ حضرت مقاتل نے ابن حارث کو اپنے حوالے لیا اور پھر ابن زیاد نے ان دونوں سرہائے مبارکہ کو بھی حضرت مقاتل کے حوالے کیا اور کہا کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں تدفین کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت مقاتل دونوں شہزادوں کے سرہائے مبارکہ کو اپنے سینے سے لگا کر کے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس ظالم حارث کو گھسیٹتے ہوئے یہاں سے لے چلو۔ گھسیٹتے ہوئے اسے وہاں سے دربار سے لے جایا گیا، کوفہ کے اندر سے گھسیٹتے ہوئے نکلتے رہے، یہاں تک کہ حارث حضرت مقاتل سے عرض کرتا رہا کہ مقاتل، مجھے چھوڑ دو، تمہیں میں اتنی دولت دوں گا کہ تمہاری زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ کہا کہ اے ظالم، جب تو نے شہزادوں پر رحم نہ کیا، اہل بیت اطہار پر رحم نہ کیا، تو پھر میں تجھ پر کیوں رحم کروں گا؟ اسے دریائے فرات کے کنارے لایا گیا اور پھر حضرت مقاتل نے حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ اس ظالم کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پھر کہا کہ اس کے دونوں پیر کاٹ دیے جائیں، دونوں پیر کاٹے گئے، پھر کہا کہ اس کی آنکھیں نکال دی جائیں، دونوں آنکھیں نکال دی گئی، پھر کہا کہ اس کا پیٹ شق کر کے، اس کا پیٹ چاک کر کے اسی کے اعضاء اسی کے پیٹ کے اندر بھر دیے جائیں، اس کا پیٹ چاک کر کے اسی کے اعضاء اسی کے شکم کے اندر پیٹ کے اندر بھر دیے گئے، اور پھر کہا کہ اس ظالم کو اسی دریائے فرات کے اندر بہا دیا جائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے غافل نہ جانو، ان کی سزا دیکھو۔ حضرت مقاتل نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو دریائے فرات کے اندر بہا دیا جائے۔ جب اس کی ناپاک لاش کو دریائے فرات کے اندر ڈالا گیا تو دریائے فرات کے اندر ایک موج ظاہر ہوئی اور اس موج نے اس کی ناپاک لاش کو اچھال کر کے دریا کے باہر پھینک دیا۔ دوسری مرتبہ اس کی لاش کو واپس دریائے فرات کے اندر ڈالا گیا، دوبارہ موج آئے اور اس کی لاش کو اچھال کر کے باہر پھینک دیا، تیسری مرتبہ ڈالا گیا، مگر پھر تیسری مرتبہ بھی اس کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا۔ تو حضرت مقاتل نے حکم دیا کہ زمین کے اندر گڑھا کھودا جائے، اس گڈھے کے اندر، اس کھڈے کے اندر اس کی لاش کو ڈال دیا جائے۔ اس کی لاش کو جیسے ہی گڑھے کے اندر ڈالا گیا کہ زمین کے اندر زلزلہ برپا ہوا اور اس کی لاش کو زمین نے بھی اچھال کر کے باہر پھینک دیا۔ گویا کہ ظالم کی لاش اتنی ناپاک تھی کہ نہ پانی نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا۔ 3 مرتبہ گھڑے کے اندر اس کی لاش کو ڈالا گیا مگر زمین نے اچھال کر کے باہر پھینک دیا۔ تو حضرت مقاتل نے کہا کہ نہ پانی قبول کرتا ہے نہ زمین قبول کرتی ہے، تو پھر اب لید اور گوبر کو اکٹھا کیا جائے۔ سوکھی ہوئی لید اور گوبر اکٹھا کیا گیا اور اسی لید اور گوبر کے اندر اس کی لاش کو جلا کر کے خاک کر دیا گیا۔
حضرات محترم اس کے بعد شہید کی شان دیکھیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور ایسا زندہ ہوتا ہے کہ اس کی شہادت، اس کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں، اس کی زندگی اتنی بلند ہوا کرتی ہیں۔ حضرت مقاتل حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کے سرہائے مبارکہ کو اپنے سینے سے لگا کر کے لائے تھے۔ میں نے بتایا کہ اس ظالم نے آپ کے ان دونوں شہزادوں کے جسم مبارکہ کو دریائے فرات کے اندر بہا دیا تھا یا وہیں چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن ان کی زندہ کرامت دیکھو ان شہزادوں کی، کہ جیسے ہی دریائے فرات کے قریب حضرت مقاتل ان دونوں شہزادوں کے سرہائے مبارکہ کو لے کر کنارے کے قریب پہنچے تو دونوں شہزادوں کے جسم مبارکہ دریائے فرات کے اوپر تیرتے ہوئے کنارے سے لگ گئے۔ اللہ اکبر، باہر آ گئے، لیکن حضرت مقاتل کو نہیں معلوم تھا کہ کون سے جسم کا کون سا سر ہے، کون سا جسم کس سر کے ساتھ میں ہم عمر۔ اللہ اکبر، ان شہزادوں کی زندہ کرامت دیکھیں کہ جیسے ہی حضرت مقاتل سوچ رہے تھے کہ کون سا سر کس جسم کے ساتھ میں ہے، کہ اتنے میں ان دونوں سروں نے آپس میں ایک ساتھ پرواز کی، اڑے اور جس جسم کے ساتھ میں جس کا سر تھا اسی کے ساتھ میں جا کر کے لگ گئے۔ اللہ اکبر، پھر حضرت مقاتل نے اسی دریائے فرات کے کنارے پر ان دونوں شہزادوں کو وہیں پر دفن کیا۔ آج بھی وہاں پر عالی شان گنبد بنا ہوا ہے، آج بھی اس ان بارگاہوں سے فیوز و برکات کی بھیک مل رہی ہے۔ حضرات، نبی پاک کے اولاد پاک میں سے جو سید ہیں، آج بھی ان کی بارگاہ سے اتنے برکات کا ظہور ہوتا ہے، تو اتنا قریبی رشتہ ہے نبی پاک سے۔ حضرت امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ امام مسلم کون؟ حضرت عقیل کے شہزادے۔ حضرت عقیل کون؟ مولا کائنات کے بھائی حضرت عقیل ہے۔ تو اتنی نسبت ہے اللہ کے پیارے حبیب سے، تو لہٰذا آج بھی فیوز و برکات کی بھیک ان بارگاہوں سے مل رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان بارگاہوں کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کی سچی اور پکی نسبتیں ہمیں عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں شہزادوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ادھر امام حسین پاک بھی مکہ معظمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، اور راستے کے اندر منزل طے کرتے کرتے ایک منزل پر اپنے ایک ساتھی حضرت قیس کو اپنا خط دیا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اسے حضرت امام مسلم تک پہنچاؤ۔ اس خط کے اندر لکھا تھا کہ اے امام مسلم، اے بھائی مسلم، ان قریب ہم اب کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ جب حضرت قیس خط لے کر کے قادسیہ پر پہنچے تھے، جگہ جگہ سپہ سالار، جگہ جگہ پہرے اور سپاہی ابن زیاد کے لگے ہوئے تھے۔ جب حضرت قیس قادسیہ پہنچے تو قادسیہ کے اندر حضرت قیس کو گرفتار کر لیا گیا، ابن زیاد کے سامنے آپ کو پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے جیسے ہی خط کھول کر کے دیکھا تو کہا کہ معاذ اللہ، اے امام حسین، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے پر آپ کی حکومت ہوگی، لیکن اے امام، جب آپ کوفہ پہنچیں گے تو کوفہ کے اندر آپ کا استقبال نہیں، معاذ اللہ آپ کی قبریں کوفہ کے اندر بنا دی جائیں گی۔ اس طریقے سے الفاظ جب استعمال کیے تو حضرت قیس نے کہا کہ اے ابن زیاد، اپنی زبان کو لگام دیں، ابن رسول ہیں، بنت رسول کے شہزادے ہیں، اپنی زبان کو ادب کے ساتھ میں کھول۔ تو کہا کہ اے قیس، اپنی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو اس دارالسلطنت کی عمارت پر چڑھ کر، چھت پر چڑھ کر کے یہ کہہ دو کہ معاذ اللہ حسین ناحق پر ہیں اور یزید حق پر ہیں۔ حضرت قیس نے کہا کہ مجھے چڑھنے دیا جائے۔ حضرت قیس چڑھے۔ ابن زیاد سوچتا تھا کہ موت کے خوف سے ایسا ہی جھوٹ بکواس کریں گے، لیکن اللہ اکبر، حسین پاک کے شیر تھے، حسین پاک کے چاہنے والے تھے۔ جیسے ہی چھت پر چڑھے، کوفہ والوں کو مخاطب کیا
اے کوفہ والو، میرے حسین کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہیں۔ ابن زیاد جھوٹا، یزید جھوٹا، کہ اتنے میں ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت قیس کو اوپر سے دھکا دے کر کے نیچے گرا دیا جائے اور شہید کر دیا جائے۔ جلاد آگے بڑھیں، حضرت قیس کو اوپر ہی سے دھکا دیا، حضرت قیس زمین پر تیسری چھت سے زمین پر تشریف لائے۔ جیسے ہی زمین پر آئے، آپ کا سر مبارکہ، آپ کا جسم پاک پاس ہو گیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین پاک کا قافلہ منزل طے کرتا ہوا مقام ثعلبہ پر پہنچا۔ بیچ ہی راستے میں آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر بھی مل چکی تھی، آپ کے شہزادوں کی شہادت کی خبر بھی مل گئی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے، اور امام نے کھلی ہوئی بات رکھی کہ یزید کی دشمنی، یزیدیوں کی دشمنی صرف مجھ سے ہیں، خون کے پیاسے ہیں تو میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر بیعت چاہتے ہیں تو میری بیعت چاہتے ہیں، تم سے کوئی مطالبہ نہیں، لہٰذا اے میرے ساتھیوں تم جا سکتے ہو۔ مگر سارے ساتھیوں نے کہا کہ امام، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، ہماری زندگی آپ کی زندگی کے ساتھ میں ہوگی، اگر ہم شہید ہوں گے تو آپ سے پہلے ہم شہید ہوں گے۔ تو امام مسلم نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو چلو میرے ساتھ میں آگے کا سفر طے کیا جائے۔ مقام ثعلبہ جو میدان کربلا سے چند منزل پر یا ایک آدھ منزل کے فاصلے پر، جب مقام ثعلبہ پر حضرت امام حسین پہنچے ہیں، صبح کا وقت تھا، غالباً دوپہر کا وقت تھا، کہ جب مقام ثعلبہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ سامنے سے گرد و غبار کا بڑا دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ شاید کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے۔ پاس ہی میں ایک چھوٹی پہاڑی تھی اور ایک چشمہ بھی تھا۔ حضرت امام حسین پاک نے اپنے قافلے کو اسی پہاڑی کے نیچے اپنے محفوظ کیا۔ اس چشمے پر بھی آپ کا قبضہ، دیکھتے ہی دیکھتے 1000 سپاہیوں کا دستہ پر کی سرکردگی کے اندر وہاں پر آپ کے سامنے آ کر کے جمع ہو گیا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، اس میں سے سپہ سالار خرد نکل کر کے حضرت امام حسین پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، دست بوسی کی، سلام پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امام حسین پاک نے ارشاد فرمایا کہ کون ہو؟ کہا کہ میرا نام حر ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ امام ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا امام حسین پاک نے کہ حر، تم جانتے ہو کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تم ہی لوگوں نے ہمیں خطوط بیچ کر کے یہاں پر بلایا ہے۔ تو حضرت حر نے کہا کہ اے امام مجھے اس کی اطلاع نہیں، اس کی خبر نہیں۔ حضرت امام حسین پاک نے اپنے سارے خطوط نکال کر کے ان کے سامنے پیش کر دیے۔ 150 یا 1500 خطوط خط تھے۔ حضرت حر نے دیکھا تو کہا کہ امام آپ کے ساتھ میں دھوکہ ہوا ہے، لیکن اے امام میرا مشورہ ہے کہ ابھی اس قافلے کے اندر، اس لشکر کے اندر بہت سے یزیدی بھی ہیں، بہت سے اس کے اندر اس طریقے سے خفیہ طور پر جاسوس بھی ہیں جو جاسوسی کر رہے ہیں۔ اے امام میرا مشورہ ہے کہ دن کے اجالے کے اندر آپ میرے ساتھ میں چلیں، اور جب شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، اپنے خیموں کو آپ دوری پر لگائیں، میں اپنے لشکر کو دوری پر ٹھہراؤں گا۔ مجھے بہانہ مل جائے گا کہ اہل بیت اطہار کی خواتین تھی، لہٰذا میں نے اپنے لشکر کو دور ٹھہرایا، اور پھر جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اے امام آپ وہاں سے رات کی تاریکی میں جہاں بھی جانا چاہیں وہاں چلے جائیے گا۔ حضرت امام حسین پاک نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ قبول ہے۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین پاک کے شہزادے علی اکبر نے اذان کہی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حر، تم اپنے ساتھیوں کی امامت کرو گے یا میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا کہ امام آپ امام الانبیاء کے شہزادے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے امامت کر سکتا ہوں؟ امام حسین پاک نے ظہر کی نماز کی امامت فرمائی۔
سارے لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد قافلہ چلتا رہا لشکر کے ساتھ میں۔ شام کا وقت ہوا، 2 محرم الحرام کی شب ہیں، قافلہ ایک جگہ پر ٹھہرا دیا گیا۔ حضرات 2 محرم الحرام کی شب لگ چکی ہیں، ایک میدان کے اندر قافلے کو ٹھہرا دیا گیا۔ حر نے اپنے لشکر کو دور ٹھہرا دیا۔ اتنے میں جب رات کی کچھ تاریکی بڑی، حر امام حسین پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضور سارے لشکری سو چکے ہیں، اب آپ اپنے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم فرمائیں۔ امام حسین پاک اپنے قافلے کو لے کر کے چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے جب صبح صادق کا وقت تھا، اندھیرا تھا، ایک میدان کے اندر پہنچے، اور اس میدان کے اندر پہنچنے کے بعد امام حسین پاک کے تمام ساتھیوں کی سواریوں کے قدم خود بخود رک گئے، ایڑے لگائی گئی، جانوروں کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا گیا، مگر ان جانوروں نے، ان سواریوں نے اپنے قدم کو وہیں تھام دیا، وہیں رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، صبح صادق سے پہلے کا وقت۔ امام حسین پاک نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر گھوڑا نہیں بڑھ رہا ہے۔ دوسرے ساتھیوں کے بھی جانور وہیں رک چکے ہیں کہ اتنے میں سامنے سے ایک نوجوان، ایک مسافر آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ مسافر قریب آیا، امام حسین پاک اس مسافر سے ارشاد فرماتے ہیں، اے مسافر، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس میدان کا نام کیا ہے؟ مسافر نے کہا کہ اے امام، اسے دشت نینوا کہا جاتا ہے، اس کا نام دشت نینوا ہے۔ کہا کہ اس کا اور کوئی نام ہے؟ کہا کہ اس کا نام میدان ماریا بھی ہے۔ امام حسین پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، اے مسافر، کیا اس کا کوئی تیسرا بھی نام ہے؟ تو اس نوجوان، اس مسافر نے چیخ مارتے ہوئے کہا، اے امام، اس میدان کا نام میدان کربلا ہے، کرب و بلا اسے کہا جاتا ہے۔ امام حسین پاک نے جیسے ہی کربلا کا نام سنا، ایک نعرہ بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، اپنی سواریوں کو یہیں بٹھا دو، ہماری آخری منزل آ چکی ہے، اب اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے۔ جس منزل کے لیے ہم نے مکہ معظمہ سے، مدینہ طیبہ سے سفر شروع کیا تھا، مکہ معظمہ کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، وہ ہماری آخری منزل آ چکی ہے، اب اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے، اپنی سواریوں کو بٹھا دو اور خیمے لگانے کی تیاریاں کرو۔ حضرات محترم، سواریاں بٹھا دی گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، فجر کی نماز ادا کی گئی۔ فجر کی نماز کے بعد جب خیمے نصب کرنے کے لیے زمین پر کیلے ٹھوکے گئے، تو جس مقام پر کیلا گاڑا گیا، ٹھوکا گیا، وہاں سے تازہ خون ابل کر کے باہر آیا۔ جس مقام سے پتھر کو ہٹایا گیا، وہاں سے تازہ خون نکلا۔ جس درخت کی ٹہنی کو کاٹا گیا، وہاں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ اتنے میں ایک سخت خوفناک زرد آندھی آتی ہے، کئی خیموں کو اپنے ساتھ اڑا لے گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر کے سیدہ زینب، آپ کی بہن، امام حسین پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کیا، اے امام، اس مقام پر بڑا خوف، بڑی وحشت معلوم ہوتی ہے، اے امام پاک، تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کا حکم دے دیجئے، آگے بڑھ کر کے خیمے نصب کر لیے جائیں، آگے بڑھ کر کے ٹھہر دیا جائے گا۔ امام حسین پاک ارشاد فرماتے ہیں، بہن زینب، نہیں، اب ہماری آخری منزل آ چکی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور اے بہن زینب، اس میدان کربلا سے میں ناواقف نہیں ہوں، بلکہ اس میدان کربلا سے اچھی طریقے سے واقف ہوں، ایک ایک گوشے سے اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ یہ تو رات کی تاریکی تھی، رات کا اندھیرا تھا، اس لیے پہچان نہ سکا، ورنہ اس میدان کربلا کے ایک ایک گوشے سے اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ امام حسین پاک اپنی بہن زینب سے ارشاد فرماتے ہیں، بہن زینب، اس وقت کی بات ہے جب جنگ صفین سے ہم واپس لوٹ رہے تھے، تو اسی میدان کربلا کے اندر ہمیں ٹھہرنا ہوا، بابا علی بھی ساتھ میں تھے،
ان کا خیمہ بھی اسی میدان کربلا میں لگایا گیا۔ بابا علی اپنے خیمے کے اندر آرام فرما رہے تھے، بھائی امام حسن کی گود مبارکہ کے اندر بابا کا سر مبارک، میری گود کے اندر بابا کے پیر مبارک، بھائی حسن بابا کا سر مبارک دبا رہے تھے، میں پیر دبا رہا تھا کہ اتنے میں بابا علی بے قرار ہو کر کے اٹھے اور ارشاد فرمایا، اے بیٹے حسین، میں نے اسی میدان کربلا کے اندر ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا بابا جان کیا خواب دیکھا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں بابا علی کہ اے بیٹے حسین، میں نے دیکھا ہے کہ اسی میدان کربلا کے اندر خون کا ایک دریا جاری ہے، خون کا ایک دریا بہہ رہا ہے، اور اس خون کے دریا کے اندر تم غوطہ لگا رہے ہو، تم ڈوبنے والے کی مانند ہو، اور میں کنارے پر کھڑا ہوا ہوں، تم بار بار پکار کر کے اور مجھے آواز دے رہے ہو کہ بابا علی مجھے باہر نکالو، ابا جان مجھے باہر نکالو، مگر میں نے تمہیں نکالنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے پروردگار عالم میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اس کے بعد بابا علی نے، ابا جان نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے بیٹے حسین چلو میرے ساتھ، چلو تمہیں میدان کربلا دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، بابا علی نے میرا ہاتھ پکڑا، میدان کربلا کے اندر لے آئے اور ارشاد فرمایا، بیٹے حسین اس میدان کربلا کو اچھی طریقے سے پہچان لو۔ اے حسین، پھر ایک ایک مقام پر جاتے اشارہ فرماتے، اے بیٹے حسین اس میدان کی اس جگہ کو اچھی طریقے سے پہچان لو کہ اس مقام پر تمہارے قافلے کی سواریوں کو بٹھایا جائے گا، یہاں پر اہل بیت اطہار کے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہاں پر تمہارے بھائی عباس کے جسم مبارکہ سے بازوؤں کو کاٹ کر کے، ان کے جسم مبارکہ کو لہو لہان چھلنی کر کے ان کے جسم مبارکہ پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہاں پر تمہارے بھائی امام حسن مجتبی کے شہزادے امام قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی۔ آگے بڑھتے جا رہے تھے، ایک ایک مقام سے ارشاد فرما رہے تھے، یہاں پر تمہارے بیٹے علی اکبر کو شہید کیا جائے گا، یہاں پر تمہارے 6 مہینے کے علی اصغر کے حلقوم پاک میں زہر سے بجھویا ہوا تیر پیوست کر کے اس کی پیاس کو بجھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر بابا علی آگے بڑھے اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بابا علی آگے بڑھے اور مجھ سے فرمایا، بیٹے حسین اس مقام کو اچھی طریقے سے پہچان لو، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تم اپنی زندگی مبارکہ کا، اپنی حیات طیبہ کا آخری سجدہ کرو گے، اور اس سجدے کی حالت کے اندر تمہارے سر مبارکہ کو تن سے جدا کر دیا جائے گا اور شہید کر دیا جائے گا۔ تو اے بہن زینب، اس میدان کربلا سے میں ناواقف نہیں ہوں، بلکہ اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ یہ تو رات کا اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی، اس لیے پہچان نہ سکا۔ لہٰذا اے بہن زینب، اب یہاں سے ہماری منزل آگے نہیں بڑھے گی، یہی ہماری آخری منزل ہے۔ خیمے نصب کر دیے گئے، 2 محرم الحرام کی صبح ہے، ابھی خیمے نصب کیے ہی گئے تھے کہ اتنے میں سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر ایک 22,000 کا، الگ الگ روایتوں میں ہے، کسی نے کہا 40,000، کسی نے اور زیادہ بتائے، لیکن ایک تعداد جس پر سب کا اتفاق ہے 22,000۔ 22,000 سے کم کسی نے نہیں بتائے، کسی نے 40,000 بتائے، کسی نے اور کتنے بتائے، لیکن 22,000 پر سب کا اتفاق۔ 22,000 کا ایک لشکر عمر بن سعد کی سرکردگی کے اندر آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عمر بن سعد، اتنے بڑے لشکر کو، یہ عمر بن سعد کون؟ حضرت ایک صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا عمر بن سعد۔ حضرات یہ لشکر کہیں جا رہا تھا جہاد کے لیے، لیکن عمر بن سعد سے کہا گیا کہ تم اگر اس جگہ کو چھوڑ کر کے
तुम हुसैन पाक के मुकाबले में जाओ, या उनसे बैत लेकर के आओ या शहीद करके उनका सर लेकर के आओ, तो रे की सरजमीन की हुकूमत तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। हुकूमत की लालच में उसने अपने रास्ते को तब्दील कर दिया और इमाम हुसैन पाक के मुकाबले में आ गया। वरना तकदीर के से वरना मामला क्या होता कि ये लश्कर अगर किसी गैर के मुकाबले में जाता तो इसके अंदर काम आने वाले सिपाही शहीद होते, लेकिन यहाँ पर इमाम हुसैन के मुकाबले में आकर के मुकम्मल इस्लाम से, मुकम्मल दीन से टकरा गया और जहन्नम के आग के ईंधन बन गए। हज़रत मोहतरम अमर बिन साद इमाम हुसैन पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम हुसैन पाक ने इरशाद फरमाया, कौन? कहा अमर बिन साद। कहा किस लिए आए हो? कहा कि इब्ने ज़ियाद ने भेजा है। क्या मनसा है, क्या मर्जी है? कहा ए इमाम, आप या तो यजीद की बैत कर लें या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। हजरत इमाम हुसैन पाक ने इरशाद फरमाया कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें इन कूफियों ने बुलाया है, और इस लश्कर के अंदर भी बहुत से वो कूफी मौजूद हैं जिनके खुतूत हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इनके तो रंग बदल चुके हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन पाक ने सीधी सी बात कही, ए अमर बिन साद, या तो हमें वापस जाने दिया जाए इसलिए कि हमें धोखा दिया गया, या फिर हमें अपने साथ लेकर के चलो, यजीद के सामने बैठ करके और फैसला होगा। बात साफ, या तो हमें वापस जाने दिया जाए या फिर हमें यजीद के पास ले चलो कि वहां उसके सामने बैठ करके फैसला होगा, गुफ्तगू होगी। अमर बिन साद ने कहा कि नहीं, ये दोनों बातें कबूल नहीं की जाएगी। इमाम हुसैन पाक, या तो बैत करें या फिर आप लड़ने के लिए, जंग के लिए तैयार हो जाएं। 2 मुहर्रमुल हराम से गुफ्तगू का दौर जारी रहा। 8 मुहर्रमुल हराम या 7 मुहर्रमुल हराम को इब्ने ज़ियाद ने देखा कि बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। शिम्र के साथ में उस बदबख्त ने पैगाम पहुंचाया कि अगर आज शाम तक इमाम हुसैन पाक बैत पर राजी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह से दरियाए फुरात पर 500 सिपाहियों का पहरा लगा दिया जाए और पानी बंद कर दिया जाए। 7 मुहर्रमुल हराम तक गुफ्तगू का दौर जारी रहा, लेकिन कोई बात न बनी। शिम्र ने आकर के ये पैगाम सुनाया तो अमर बिन साद ने 8 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन पाक से अर्ज किया कि इमाम, या तो बैत या लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन पाक ने इरशाद फरमाया कि नहीं, हम बैत किसी कीमत पर न करेंगे। लिहाजा फौरन 8 मुहर्रमुल हराम को दरियाए फुरात पर पहरा बिठा दिया गया, 500 सिपाही बिठा दिए गए और हुक्म दिया गया कि खबरदार, ख़ैमे हुसैन के अंदर एक कतरा भी पानी का न जाने दिया जाए। 8 मुहर्रमुल हराम का दिन पूरा गुजर गया, हुसैन पाक पर पानी बंद है। उन यजीदियों के दिल में था कि पानी बंद कर दिया जाए तो पानी की तलब की वजह से ये हार मान जाएंगे और यजीद की बैत पर राजी हो जाएंगे, मगर उन जालिमों को ये नहीं मालूम था कि ये सैयदा फातिमा ज़हरा के फूल हैं, ये इमामुल अंबिया के शहजादे हैं जो बगैर पानी के भी सब्ज रहा करते हैं, तरो ताज़ा रहा करते हैं। हजरत मोहतरम, आज मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर गया, 9 मुहर्रमुल हराम का दिन आ चुका है। असर तक उन यजीदियों ने इंतजार किया कि अब तो 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन प्यास के मारे निढाल हो चुके हैं, अब तो बैत पर राजी हो जाएं। मगर इमाम हुसैन पाक बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब के सब प्यास के आलम के अंदर हैं, मगर बैत के लिए तैयार नहीं है। असर तक उन यजीदियों ने इंतजार किया। अब उन्हें यकीन हो गया कि चाहे ये प्यासे अपनी जान को दे देंगे मगर बैत को तैयार ना होंगे। उन यजीदियों के दिल में ख्याल आया कि आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे।
لہٰذا ان یزیدیوں نے 9 محرم الحرام کو ہی عصر کی نماز کے بعد ہی اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ اسی وقت خیمہ حسین پر حملہ کیا جائے اور سب کو قتل کر دیا جائے۔ یزیدی لشکر اپنی تلوار لہراتا ہوا امام حسین پاک کے قافلے کی طرف بڑھا ہے۔ امام حسین پاک نے جب ان یزیدیوں کو نیزے اور تلواریں لیے ہوئے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائی حضرت عباس سے ارشاد فرمایا، بھائی عباس دیکھو تو صحیح کہ یہ یزیدی ہماری طرف کیوں بڑھ رہے ہیں، ان کی منشا ان کی مرضی کیا ہے۔ حضرت عباس علمبردار اپنے ایک دست مبارکہ کے اندر تلوار، ایک دست مبارکہ کے اندر اپنا پرچم لیے ہوئے ان یزیدیوں کے مقابلے میں پہنچ گئے۔ یزیدیوں سے فرمایا، اے یزیدیوں کیا مرضی ہیں؟ عمر بن سعد نے کہا، اے حضرت عباس یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر اب بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس علمبردار نے آ کر امام حسین پاک سے کہا کہ حضور ان کی یہ مرضی ہے، یا تو ابھی جنگ ہوگی یا بیعت۔ امام حسین پاک نے حضرت عباس سے فرمایا، بھائی عباس ان یزیدیوں سے جا کر کے کہہ دو کہ ایک رات کی اور مہلت دے دیں، ایک رات کی اور مہلت دے دیں۔ کل عاشورہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ کل صبح جس طریقے سے ہمیں چاہیں گے میدان کربلا کے اندر، میدان کارزار کے اندر پائیں گے۔ اور اے بھائی عباس ان یزیدیوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ ہم کوئی موت کے خوف سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ کی شب ہے، ایک رات اور ہم عبادت الہی کے اندر مشغول ہونا چاہتے ہیں، ایک رات اور ہم قرآن کریم کی تلاوت کا لطف لینا چاہتے ہیں، ایک رات اور ہم اپنے سجدے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کل 10 محرم الحرام ہے، جس طریقے سے چاہیں گے ہمیں میدان کارزار کے اندر پائیں گے۔ حضرت عباس علمبردار ان یزیدیوں کے مقابلے میں پہنچے، ارشاد فرمایا، اے عمر بن سعد، حسین پاک نے فرمایا ہے کہ ایک رات کی اور مہلت دی جائیں۔ لہٰذا عمر بن سعد پیچھے ہٹ گیا، دل میں خیال آیا کہ ایک رات اور پیاس سے گزرے گی تو چلو ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا، اور کراہت بڑھ جائے گی، اور نقاہت بڑھ جائے گی، اور کمزور ہو جائیں گے، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ مگر شیر خدا کے شیر تھے، محمدی کچار کے شیر تھے، حضرات محترم کہاں پست ہوتے، پانی کی وجہ سے بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ حضرات لشکر یزید پیچھے ہٹ گیا۔ آج کی شب ہوئی 10 محرم الحرام، عاشورہ کی رات ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، امام حسین پاک نے اپنے لشکریوں، اپنے سارے سپاہیوں کو، اپنے سارے ساتھیوں کو، سارے قافلے والوں کو اپنے خیمے کے اندر جمع فرمایا ہے۔ حضرات سب کے سب جمع ہو گئے۔ امام حسین پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا حمد و ثنا کے بعد، درود و سلام کے بعد اپنے سارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اے میرے ساتھیوں، ہر مشکل وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا ہے، اور تم اچھی طریقے سے جانتے ہو ان یزیدیوں کو صرف مجھ سے دشمنی ہے، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ صرف میری بیعت چاہتے ہیں، ان کو تم سے کوئی لینا دینا، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ اس رات کی تاریکی میں جہاں چاہو تم جا سکتے ہو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب سارے ساتھیوں سے اتنا کہا تو کوئی کھڑا نہ ہوا، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اپنے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین پاک کے قلب پاک کے اندر خیال آیا کہ شاید میرے سامنے جانے میں تکلف ہو رہا ہے، تو امام حسین پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں، اگر تمہیں لوگوں کے طعنوں کا خوف ہو کہ لوگ تمہیں طعنے دیں گے، لوگ کہیں گے کہ امام حسین پاک کو تنہا کیوں چھوڑ آئے، تو اے میرے ساتھیوں، میرے اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ۔ لوگ جب کہیں گے کہ حسین پاک کو چھوڑ کر کے کیوں آ گئے، تو کہہ دینا کہ حسین پاک نے اپنے قافلے کے، اپنے اہل بیت کے ان چھوٹے بچوں کو دے کر کے ہمیں بھیجا ہے، ہم انہیں لے کر کے آئے ہیں۔
थोड़ी देर खामोश रहे, लेकिन फिर भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं। हुसैन पाक के कल्बे पाक के अंदर ख्याल आया कि शायद मेरे सामने उजाले में जाने में इन्हें तकल्लुफ हो रहा है। इमाम हुसैन पाक उठे, जो चराग जल रहा था उस चराग को गुल फरमा दिया, बुझा दिया। अंधेरा हो गया कि चलो अब अंधेरे में उठ करके चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। थोड़ी देर तक अंदर अंधेरा रहा। जब इमाम हुसैन पाक ने दोबारा उठ करके चराग जलाया कुछ देर के बाद, तो जितने साथी बैठे थे वही के वही बैठे हुए हैं। एक साथी भी उठ करके जाने के लिए तैयार नहीं कि इतने में एक सहाबी रसूल जिनकी कमर झुकी हुई है, तलवार टेक करके खैमे के अंदर खड़े हुए, कमर झुकी हुई है, 90 या 92 साल उम्र शरीफ हैं, जिनको जाहिद मदीना कहा जाता है, वो सहाबी रसूल इमाम हुसैन पाक की खिदमत में अर्ज करते हैं कि इमाम, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं कौन हूं। मैं आपके नाना जान का सहाबी, लोग मुझे जाहिद मदीना कहा करते हैं। और जाहिद मदीना इसलिए कहा करते हैं कि जिस दिन आपके नाना जान ने विसाल फरमाया है, उस दिन से मैंने आपके नाना जान की मोहब्बत में, उनके गम में अपना मुसल्ला मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बिछा दिया। बगैर हाजत जरूरी के, बगैर हाजत के मैंने कभी मस्जिद नबवी शरीफ से अपना कदम बाहर नहीं निकाला है। लेकिन ए इमाम, जब आप मदीना तैयबा से निकल रहे थे, वहां से रुखसत हो रहे थे, तो आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूं कि मेरी जिंदगी अब इमाम के साथ में होगी। तो ए इमाम, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, बल्कि आपके नाना जान ने मुझे भेजा है। लिहाजा अगर जाना ही होता तो मैं मस्जिद नबवी शरीफ को छोड़ करके नहीं जाता। इतने में दूसरे साथी भी खड़े हो गए और सब ने कहा कि इमाम, हम जिएंगे तो आपके साथ में जिएंगे, और अगर शहादत होगी तो इमाम पहले हम आपके कदमों पर अपनी जान की कुर्बानियां पेश करेंगे, उसके बाद आप शहीद होंगे। सारे साथियों ने कहा कि इमाम, हम आपके साथ में रहेंगे। तो इमाम हुसैन पाक ने इरशाद फरमाया, ए साथियों, मेरे साथ रहोगे? कहा कि हाँ, हम आपके साथ में रहेंगे। तो इमाम हुसैन पाक का इख्तियार देखें, जमीन पर बैठे हुए हैं, करबला की सरजमीन है। इमाम हुसैन पाक ने इरशाद फरमाया, इख्तियार देखे हुसैन पाक का, इरशाद फरमाया, मेरे साथियों, मेरे साथ रहोगे? कहा कि हाँ इमाम, हम आपके साथ रहेंगे। कहा कि आसमान की तरफ अपना सर बुलंद करो, आसमान की तरफ देखो। सारे साथियों ने जब अपने सरों को आसमान की तरफ बुलंद किया तो खैमे की छत नजर नहीं आ रही थी, खैमे की छत नजर नहीं आ रही थी, आसमान के तारे और सितारे नजर नहीं आ रहे थे, जन्नत नजर आ रही थी, जन्नत के महल नजर आ रहे थे। और इमाम हुसैन पाक फरमा रहे थे, ए मेरे फला साथी, देख तेरा जन्नत में वो महल है, तेरा वो महल है, तेरा वो महल है। एक एक साथी को नाम लेकर के फरमा रहे थे, तेरा वो महल है। मेरे इमाम अगर इख्तियार वाले न होते तो जमीन पर बैठ करके जन्नती महल न अता फरमाते। गोया कि मेरे इमाम बा इख्तियार थे, आपकी शहादत इख्तियारी शहादत थी। अल्लाहु अकबर। सारे साथियों से फिर फरमाया कि अब जाओ, अब तैयारियों के अंदर लग जाओ। 10 मुहर्रमुल हराम की शब आशूरा की सब सारे साथियों ने काम के अंदर, इबादत के अंदर गुजारी। आने वाली तारीख 10 मुहर्रम की थी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इससे आगे के वाक़यात बयान होंगे। दरूद पाक पढ़े तो पैदाइश पाक अर्ज़ करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।